اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ٹیچر بائی می۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو استخارے کے متعلق صحیح اور درست انفارمیشن دے رہا ہوں، اور اس میں تھوڑا ڈیٹیل لگے گا کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ استخارہ کون کر سکتا ہے، کب کر سکتا ہے، کب کرنا چاہیے، اور یہ خود کرنا چاہیے یا کسی اور سے کروانا چاہیے، طریقہ اور اس کی دعا اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ابھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو دوستو، مجھے بھی بہت سے زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں، مجھے بھی بہت زیادہ کالیں آ رہی ہے کہ آپ قاری صاحب آپ ہمارے لیے استخارہ کر لیں، یا معاشرے میں کبھی کوئی کسی قاری صاحب کے پاس جاتا ہے، کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کر لیں کہ یہ شادی یا یہ رشتہ یا یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے ٹھیک رہے گا یا ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ کسی تیسرے بندے کو اس کے مسائل کا علم کیسے پتہ چل جائے گا کہ اس فلاں بندے کا یہ مسئلہ ہے اور یہ کام یہ کل یا پرسوں کرنا چاہتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ صرف غیب کا عالم ہے۔ تو کسی مولوی یا کسی بھی عامل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے یہ اس کے لیے اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا، یا ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ تمام چیزیں توہمات اور شکوک و شبہات اور دین میں یعنی بدعت پھیلانے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اور غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی اور بندے سے کہے کہ آپ میرے لیے استخارہ کر لیں، تو یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے، کیونکہ اس دعا میں جب ہم دعا مانگتے ہیں، استخارہ ایک دعا ہے، اگر ہم وہ دعا مانگتے ہیں تو اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ فلاں کام میرے لیے اچھا رہے گا یا نہیں اچھا رہے گا۔ تو میں اگر وہ دعا کرتا ہوں تو میں کسی اور کے لیے تو نہیں کرتا، وہ میں خود کے لیے کرتا ہوں، تو وہ میں اپنے کام کے لیے کر سکتا ہوں، کسی اور کے کام کے لیے میں وہ دعا نہیں مانگ سکتا۔ اس کے علاوہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں استخارہ کر رہا ہوں یا کروں گا تو مجھے خواب میں یہ نظر آئے گا، یہ وہ نظر آئے گا، اس کا کوئی حل نظر آئے گا۔ تو استخارے کے لیے خواب کا دیکھنا کوئی لازم بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ استخارہ کر لیں، وہ دعا کر لیں، اگر وہ کام آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک رہے گا تو وہ کام اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا، اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہ کام آپ کے لیے نہیں کرے گا۔ اور قرآن و سنت کی روشنی میں استخارے کے لیے یا جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو اس کے لیے خواب کا آنا بالکل ضروری نہیں ہے، کیونکہ استخارے کی دعا ایک سمپل دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو یہ آپ میرے لیے آسان کر دے، اگر یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے تو یہ آپ مجھ سے یہ کام ہٹا دیں۔ تو اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی تو اگر وہ کام آپ کے لیے اچھا ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے مواقع پیدا کرے گا کہ وہ کام آپ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اگر دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ کام آپ کے لیے آسان نہیں فرمائے گا اور وہ کام آپ کے لیے مشکل لگ جائے گا۔ تو استخارہ نہ نکالا جاتا ہے نہ نکلوایا جاتا ہے، بلکہ استخارہ آپ نے خود کرنا ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم جاننا، تو استخارے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ غیب کا علم جانیں، بلکہ یہ ایک خیر کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ کام آسان کر دے۔ اس میں اگر آپ کی بلائی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ کام آسان کر دے گا، اگر اس میں آپ کی بلائی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہ کام آپ کے لیے آسان یا مبارک نہیں کرے گا۔ چونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی ولی، کسی پیغمبر یا کسی نبی، کسی بھی عالم، کسی بھی نجومی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجومی کے
یعنی نجومی کو ہاتھ دکھانا منع کیا ہے، فال لگانا منع کیا ہے، اور یہ کفر کے دائرے میں آتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی باتوں پر یقین نہ کریں۔ یا ہمارے دین میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ بھئی میں نے صبح یہ چیز دیکھی ہے تو یہ میرے لیے منحوس ہوگی، یا میں نے کالی بلی صبح کے وقت دیکھ لی ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے منحوس ہے۔ تو دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس طرح کی شکوک و شبہات میں اپنے آپ کو آپ نہ ڈالیں۔ ہمارے دین میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی شخص کسی شخص کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پیارے دوستو، استخارے کا صحیح طریقہ اور صحیح دعا بمائے ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور طریقہ کار بھی بتاتا ہوں۔ زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی اہم کام درپیش آئے، کوئی بھی مشکل سامنے آ جائے جس کا فیصلہ آپ خود نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور پھر 2 رکعت نماز یعنی 2 رکعت نفل نماز کے بعد آپ نے یہ دعا اس طرح پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ دوستو، اس کا ترجمہ بھی آپ سن لیں تاکہ آپ کے ذہن سے کوئی بھی شک شبہ ہو وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، آپ کے علم کے واسطے سے، اور قدرت طلب کرتا ہوں آپ کی قدرت کی مدد سے، اور آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل کا، پس بے شک آپ قدرت رکھنے والے ہیں اور میں عاجز اور کمزور ہوں، اور آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، اور آپ پوشیدہ باتوں کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر یہ کام جو آپ کے علم میں ہے میرے لیے، میرے دین، معاش اور آخرت کے لیے خیر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور آسان فرما دیجئے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں اس کے اندر شر ہے میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے، اور جہاں خیر ہو اس کو میرے لیے مقدر کر دیجئے اور مجھ کو اس پر راضی کر دیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن پڑھا کرتے تھے تو اس طرح ہر کام میں استخارہ کرنے کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور فرماتے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص کسی بھی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے اور یہ دعا پڑھ لے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کوئی صورت سکھاتے تھے تو اس طرح استخارے کی دعا بھی سکھاتے تھے۔ اور زندگی میں بہت سے اہم فیصلے کرنا ہوتے ہیں، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں، مثلا شادی کا فیصلہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ استخارہ کر لیں، کوئی بڑا بزنس آپ
سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود استخارہ کر لیں۔ اگر آپ ویزے پر کسی جگہ آپ جانا چاہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں تو آپ استخارہ کر لیں۔ آپ کسی جگہ پہ کسی کالج میں ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں استخارہ کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اہم کام ہے، لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے یعنی جس شخص کا کام ہے وہ خود استخارہ کر لے، کیونکہ یہ دعا کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے، اس کو آپ سمجھیں گے تو اس کا مطلب آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ کام یعنی وہ استخارہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس کا کام ہو، کوئی تھرڈ پارٹی یا کوئی سیکنڈ پارٹی اس کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ تو دوستو، میں نے استخارے کی دعا بمائے ترجمہ جس کام کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور جو بندہ اس کو کر سکتا ہے، یہ تمام ڈیٹیل میں نے آپ کو استخارے کے متعلق بیان کیا۔ آپ بھی اس پر خود بھی عمل کر لیں اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر کر لیں۔ اس پر خود بھی آپ عمل کر لیں ان باتوں پر، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی آپ اس کو شیئر کر لیں۔ اگر آپ کو استخارے کی یہ دعا اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں، اور اگر آپ میرے چینل روحانی ٹیچر بائی می پر نئے ہیں تو اس چینل روحانی ٹیچر بائی می کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبائیں، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی امپورٹنٹ ویڈیو، امپورٹنٹ وظیفہ آپ سے مس نہ ہو جائے اور آپ اس کو روزانہ کی بیس پر آپ اس کو دیکھ سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔